بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ نوجوان بیوہ ہر اعتبار سے مثالی خاتون تھی۔ نیکی اور تقوی، عبادت اور ریاضت، صوم و صلوات، صبر و شکیب، رضا بالقضاء جیسے اوصاف میں کوئی عورت اس کی ثانیہ نہ تھی۔ صبح سویرے اٹھتی، نماز فجر ادا کرتی اور ضروری ورد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد دن چڑھے تک تلاوت قرآن میں مصروف رہا کرتی، پھر رزق حلال سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی۔ لیکن ایک دن کسی بدنیت نے اس کی غربت پا کر اسے دبوچ لیا اور اس روتی پیٹتی مسکینہ کی عصمت تار تار کر دی۔ اگر یہ خاتون کسی پنچایت یا عدالت میں اپنے اوپر ٹوٹنے والے پہاڑ کی داستان سناتی اور اس ظالم درندے کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتی تو یہ اس کا حق تھا، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں غریب کی فریاد بھلا کون سنتا ہے؟ ایسے نادار کو تھانے سے دھمکی دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے یا پھر تھانے دار ہی اپنے ہاتھ سیکتا ہے۔ عدالتوں میں اس کی جگ ہسائی ہوتی اور رہی صحیح آبرو بھی خاک میں مل جاتی۔ یہ بیچاری رو دھو کر خاموش ہو گئی اور جا کر گھر بیٹھ گئی۔ چند ماہ بعد حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے اور یہ بدنامی کے خوف سے لرزنے کانپنے لگی۔ آنے والا ہر دن اور ہر رات اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہے تھے۔ نہ سو سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ سنگ دل رشتہ دار اس کی مجبوری کو سنے بغیر اسے قتل کر دیتے اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا اس کی مصیبت بڑھتی جاتی اور موت گھورنے لگتی۔ ایسی صورتحال میں بدنامی سے بچنے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ خود کو ہی ختم کر دے، لیکن یہ دیندار عورت تھی اور جانتی تھی کہ اس طرح کرنے والے کو اللہ نہیں بخشتا، لہٰذا اس نے اس صورتحال سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر پر غور شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سلسلے میں کسی خدا ترس اور متقی عالم کا تعاون حاصل کیا جائے جو مسلمان کی پردہ پوشی کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہو اور اس معاملے کو اپنی ذات تک محدود رکھے۔ چنانچہ اس کے دل میں آیا کہ امام ابو جعفر احمد بن مہدی کے سوا یہاں اور کون ہے جو میری مجبوری پر ترس کھائے اور میرا پردہ رکھے۔ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا محض عمدہ خلق ہی نہیں بلکہ افضل عبادت بھی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالا، اللہ اس کے گناہوں پر دنیا و آخرت میں پردہ ڈالے گا۔ بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی مصیبت میں پھنسا دیکھ سکتا ہے۔ جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے تگودو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات آسان فرما دے گا۔ جو کوئی انسان کسی مسلمان کی لغزش پر پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ امام ابو جعفر احمد بن مہدی اخلاص اور توکل، جود و سخا، حق گوئی اور بے باکی، خودداری اور غمگساری، ایثار و قربانی اور صدق و صفا میں اپنی مثال آپ تھے، اور لوگ خلیفہ وقت کے علاوہ نہ تو کسی شیخ کے دست حق پر بیعت کرتے تھے اور نہ ہی کسی سجادہ نشین کے خلیفہ مجاز۔ ان کے اندر یہ اوصاف حمیدہ اور اخلاق جمیلہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے علم عمل کی نیت سے پڑھا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں عقل کی توفیق ملی تو ان کے اندر ایمان کے چشمے ابلنے لگے اور زبان پر حکمت کی آبشاریں رواں ہو گئیں۔ دنیا ان کے فیضان عمل سے سیراب ہونے لگی۔ بہرحال وہ عورت شرماتی لڑکھڑاتی ہوئی امام ابو جعفر احمد بن مہدی اصفہانی کی خدمت میں پیش ہوئی اور انہیں تنہائی میں عرض کرنے لگی کہ حضرت، میں زنا بالجبر کا شکار ہوئی ہوں اور حمل بھی ٹھہر گیا ہے۔ میں بدنامی اور فضیحت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تمہاری بیوی ظاہر کر کے آئی ہوں۔ خدا کے لیے میرا پردہ رکھیے، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ اس کی درخواست سن کر امام صاحب خاموش ہو گئے اور وہ چلی گئی۔ مدت مقررہ پر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگ اس عورت کے دعویٰ کے مطابق آپ کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سب کی مبارکباد قبول کی
کی اور فردن فردن سب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کی گزران کے لیے ہر ماہ 2 دینار عورت کی طرف بھیجنے شروع کر دیے۔ بالآخر وہ بچہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ لوگ آپ کے پاس تعزیت کے لیے آ گئے۔ آپ نے اس پر بھی سب کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ چند دنوں بعد وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ جزاک اللہ خیرہ، جس طرح آپ نے میرا پردہ رکھا اللہ تبارک و تعالی آپ کا پردہ رکھے۔ یقیناً آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، اور یہ ہیں وہ دینار جو آپ میرے پاس بھیجتے رہے ہیں۔ میں نے انہیں سنبھال کر رکھا ہے تاکہ آپ کی امانت آپ کو لوٹا دی جائے۔ آپ نے فرمایا، بی بی، میں نے یہ دینار واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے، بلکہ میں نے اس بچے کو بطور صلہ رحمی کے دیے تھے، لہٰذا اس کے یہ دینار وراثت میں تمہارے حق میں چلے گئے ہیں، برائے مہربانی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر! مسلمان عورت کی پردہ داری اور اللہ کے لیے غیر کے بچے پہ خرچ کرنا سوائے اللہ والوں کے بھلا اور کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں ایسے مجبور لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔